بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نہایت انٹرسٹنگ ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رورل ڈیولپمنٹ۔ اب تک ہم کتنے پورے اپنے جو ہمارا اب تک کے جتنے لیکچرز ہوئے ہیں اس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، لیکن آج ہم جس ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رورل ڈیولپمنٹ۔ پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے اور ان کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔ تو جب تک ہم ان کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے تو اس آئیڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رورل ڈیولپمنٹ ہے کیا۔ رورل ڈیولپمنٹ از اے پروسیس آف امپروونگ دا کوالٹی آف لائف اینڈ اکنامک ویل بینگ آف پیپل لیونگ ان رورل ایریا۔ کیا ہے رورل ڈیولپمنٹ؟ کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم رورل ایریاز میں رہنے والوں کی لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتے ہیں وائل یوزنگ ڈفرینٹ مٹیریلز، میتھڈز اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہوئے، ڈفرینٹ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بناتے ہیں۔ Often relatively isolated and thinly populated area, rural development has traditionally centered on the exploitation of land-intensive natural resources such as agriculture and forestry. Rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of the rural people. رورل ڈیولپمنٹ میں نہ صرف ہم ان کی اکنامک بیٹرمنٹ کے لیے، اپلفٹ کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ ان کی سوشل اپلفٹ کے لیے، سوشل لائف کی بہتری کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ رورل ڈیولپمنٹ از اے پروسیس which aim at improving the well-being and self-realization of people living outside the urbanized area through collective process. Rural development is all about bringing change among rural community from the traditional way of living to progressive way of living. It is also expressed as the movement for progress. یعنی وہ جس ٹریڈیشنل طریقے سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو ان طریقے سے نکال کر پروگرس، جو نئی جو طرز زندگی ہے اس کے اوپر چلانا۔ The United Nations define rural development as rural development is a process of change by which the efforts of the people themselves are united, those of government authorities to improve their economic, social and cultural conditions of the communities into the life of the nation and to enable them to contribute fully to national program. رورل ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے؟ کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا اپنے لیکچر کے آغاز کے اندر کہ پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے، تو جب تک ہم اپنی میجورٹی کے لیے کام نہیں کریں گے، 70% لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک کیسے ترقی کرے گا؟ جب تک ہم اپنے رورل ایریاز کے رہنے والوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی اپلفٹ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے تو ہمیں 25% کی ترقی جو ہے وہ ہمارے ملک کی پروگرس میں بہت کم کنٹریبیوٹ کرے گی۔ The main objectives of rural development are develop farm, home, public service and village community. Bring improvement in producing of crops and animals living condition. To improve health and education conditions. This is very important کہ رورل ایریا میں رہنے والوں کو بعض اوقات جو ہے جو ہیلتھ کی فیسلٹی ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی، لوگوں کو علاج کے لیے بہت دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے لیے بہت سے اسکولوں میں، بہت سے رورل ایریاز میں جو ہے اسکول نہیں ہے اور بچوں کو بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے پیدل یا کسی چیز کے اوپر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے تو کوئی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان علاقوں کو ڈیولپ کرے اور وہاں پر ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کرے۔ ٹو امپروو ولیج کمیونیکیشن، یہ بھی ایک رورل ڈیولپمنٹ کا آبجیکٹو ہے کہ کمیونیکیشن کے مینز آف کمیونیکیشنز کو جو ہے وہ بہتر بنائے۔ ٹو بلڈ انفراسٹرکچر ٹو جنریٹ اکنامک امپلائمنٹ۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں کاشتکاری چھوڑ کر، اگر وہ ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ نیچے ہے، اگر ان کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے تو بعض اوقات وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی کاشتکاری چھوڑ کے، ایگریکلچر چھوڑ کے وہ گاؤں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں
اور یہیں آباد ہو کر رہ جاتے ہیں. تو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کہ وہاں پر امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے. یہ ماڈل جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کے اندر ہمیں اپنے رورل ایریاز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. جس طرح رورل ڈیولپمنٹ کا اگر ہم سینٹر میں دیکھتے ہیں تو انفراسٹرکچر میں ہم چینج لے کے آ سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ لے کے آ سکتے ہیں, ایجوکیشن میں ڈیولپمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. اور ایجوکیشن میں ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں جن کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جن کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. سو ہیلتھ میں ہم جو ہے ترقی لے کے آ سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی میں مینز آف کمیونیکیشن کو, اس کے علاوہ ان کے پاس جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ کتنی نئی ہے یا وہ ابھی تک پرانی انفارمیشن کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. اکانومی کو بہتر, جب ہم ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز پیدا کریں گے ان ایریوں میں رہتے ہوئے, ڈفرینٹ قسم کے اسمال انڈسٹریز لگائیں گے تو تب بھی ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ ایک سرکل ہے جو بتا رہا ہے کہ ہم رورل ایریاز میں کون کون سے ایونیوز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. امپورٹنس آف رورل ڈیولپمنٹ. Rural development is a dynamic process which is mainly concerned with the rural areas. These include agricultural growth. نہ صرف ہم ان کی agriculture میں growth کر سکتے ہیں, putting up of economic and social infrastructure, fair wages and also housing and house sites for the landless, village planning, public health, education and functional literacy, communication, etc., etc. Rural development is a national necessity and has considerable importance in Pakistan. Why rural development is needed? کیوں ضرورت ہے اس کی؟ To develop rural areas as a whole in terms of culture, society, economy, technology and health. To develop living standard of rural masses. To develop rural youth, children and women. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری یوتھ, ہماری عورتیں اور ہمارے بچے. اگر آپ ان کو ڈیولپ نہیں کریں گے, اگر 70% یا 75% آبادی ہماری گاؤں میں رہ رہی ہے, رورل ایریاز میں رہ رہی ہے, اور اس 70% آبادی میں سے ایک بہت بڑا جو پرسنٹیج ہے وہ عورتوں, بچوں اور بچوں کا, اگر آپ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں کریں گے تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. To develop and empower human resources of rural areas in terms of their psychology, skill, knowledge, attitude, and other abilities. To solve the problem faced by rural masses for their development. To develop infrastructure facility of rural areas. To provide minimum facility to rural masses in terms of drinking water, education. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر گاؤں کی عورتیں جو اپنے دن کا ایک بہت بڑا حصہ جو اسپینڈ کرتی ہیں صرف پانی لے کے آنے کے لیے. سو اگر گورنمنٹ جو ہے یا لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرے گی, وہ اپنا وہ ٹائم جو ہے کسی پروڈکٹیو کام میں استعمال کریں گی جس سے ملک اور وہ کمیونٹی, وہ ایریا ترقی کرے گا. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بچے, اور بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو بہت دور دور پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے. اگر گورنمنٹ ان کے ایریاز کے اندر ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی تو ان کا وہ ٹائم سیو ہوگا اور اپنی ایجوکیشن پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں. ان ٹرمز آف ٹرانسپورٹ, الیکٹریسٹی اینڈ کمیونیکیشن. ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز بھی رورل ایریاز میں بہت کم ہوتی ہے. لوگوں کو بہت دور دراز پیدل چلنا پڑتا ہے ٹرانسپورٹ کسی قسم کی سواری حاصل کرنے کے لیے. To develop rural institutions like panchayat, cooperatives, post, bank and credits. To develop rural industries through the development of handicraft, small scale industries, village industries, rural craft, cottage industries and other related economic operation in the rural sectors. اگر آپ رورل ایریاز میں جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام جو ایریاز ہیں ان میں کام کرنا پڑے گا. آپ کو حکومت کی توجہ اس طرف کروانی پڑے گی کہ آپ رورل ایریاز میں ان تمام فیسلٹیز کو, ان تمام انڈسٹریز کو, یہ تمام انڈسٹریز بنائیں تاکہ اس ایریاز میں جاب اپرچونیٹیز ہو اور لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو. To restore uncultivated land, provided irrigation facilities and motivate farmers to adopt improved seed, fertilizer, package of pesticides of crop cultivation, practices of crop cultivation and soil conversion methods. اچھا, بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی لینڈ کو کلٹیویٹ نہیں کیا گیا, اس کی بہت سی
ریزن ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل سیم ہو سکتی ہے, تھور ہو سکتی ہے, یا اور ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو فارمرز کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ گورنمنٹ کی ہیلپ کی مدد سے اپنی لینڈ کو نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی لینڈ کو کلٹیویٹ کرے تاکہ ملک کی پروگرس میں وہ شامل ہو سکیں. ٹو ڈیولپ انٹرٹینمنٹ اینڈ ریکریشنل فیسلٹیز فار دا رورل میسز. ٹو ڈیولپ لیڈرشپ کوالٹی آف رورل ایریاز. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہاں کی جو یوتھ ہے اس میں لیڈرشپ کوالٹیز کو وہ پیدا کریں تاکہ ملک کے لیے اچھے لیڈر سامنے آ سکیں. ٹو امپروو رورل مارکیٹنگ فیسلٹیز. ٹو منیمائز گیپ بٹوین اربن اینڈ رورل ان ٹرمز آف فیسلٹیز اویل. کیوں لوگ رورل ایریا سے اربن ایریاز کی طرف آتے ہیں؟ کیونکہ اربن ایریاز میں فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. سو رورل ایریاز میں بھی وہی فیسلٹیز پرووائڈ کریں وہاں. سو اربن اور رورل کا گیپ ختم کریں تاکہ لوگ اپنی جگہوں پر رہ کر, اپنے گاؤں میں رہ کر, اپنے علاقے میں رہ کر اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں. تو آج کے جو اس لیکچرز میں ہم نے رورل ڈیولپمنٹ کی بیسس کو جاننے کی کوشش کی ہے. اگلی کچھ لیکچرز میں ہم رورل ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ.